ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے جناب بجٹ کی، اور بجٹ میں کیا ہونا چاہیے اس کے متعلق بات کریں گے۔ دیکھیں ملک کے حالات جیسے بھی ہوں، معاملات جس طرف بھی جا رہے ہوں، ٹھیک ہے، تاریخ کا بھی تعین بھی آپ سمجھ لیں کہ اس طرح کنفیوژن سی ایک ایگزسٹ تو کرتی ہوگی، لیکن ٹو بی ویری فرینک بات یہ ہے کہ بجٹ اب آنے والا ہے، اور بجٹ جب آئے گا تو بجٹ کے اندر وضاحت کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو سامنے لانا پڑے گا۔ تجارتی خسارہ تو ایک مختلف ضمن میں آ جائے گا، لیکن اس کی فائنینسنگ تو پھر بھی کرنی پڑے گی۔ بجٹری خسارہ ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے گا۔ مانیٹری پالیسی تو خیر ٹرانسفر ہو چکی ہے، تو وہ آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کیا رد و بدل اور تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، لیکن فسکل پالیسی کی جو شکل ہوگی وہ آپ کے سامنے آ جائے گی، یعنی اخراجات کیا ہوں گے اور پیسے آئیں گے کہاں سے۔ اب ایشو کچھ اس طرح کا ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ محصولات جب آئیں گی ہمارے پاس، ریونیوز جب آئیں گے تو اسی کے نتیجے میں اخراجات کریں گے، لیکن مہنگائی بڑھ جانے کی وجہ سے بہت سارے اخراجات جو ہیں ان کا جو تخمینہ لگایا گیا تھا وہ تخمینہ بہت بڑھ جائے گا۔ کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ دیکھیں بجٹ ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ ایک دن میں کسی نے کاغذ لکھا، یہ بجٹ تیار ہو گیا، چلو بھائی فائنانس بل کی صورت پریزنٹ ہو گیا، پارلیمان نے پاس کر دیا۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ باقاعدہ ایک بہت لمبی ایکسرسائز ہوتی ہے جو پچھلے بجٹ کے بعد سے شروع ہو گئی تھی۔ اب روزانہ کی بنیادوں میں کسی شخص نے کہا ہوگا کہ صاحب یہ بجٹ یہ تھا، اب اگلا بجٹ یہ ہوگا۔ اب وہ سوچتا آ رہا ہے، پورے ایک سال سے سوچتا ہوا آ رہا ہے، ہر ماہ سوچ رہا ہے کہ جناب یہ بجٹ میں اب اگلے بجٹ میں ہمیں یہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، یہاں اخراجات بڑھ جائیں گے، یہاں پر اتنے فیصد بڑھ جائے گا۔ لیکن معاملات یہ ہے کہ مہنگائی کی شرح بڑی تیزی سے بڑھی، جس کی وجہ سے اب تخمینے بالکل بدل گئے۔ بجٹ آؤٹلے ہی بالکل تبدیل ہو جائے گا، شکل ہی تبدیل، حیت ہی تبدیل ہو جائے گی۔ اب 5, 10, 15% والا گیم ہی نہیں ہوگا، اب تو بہت لمبا کھیل ہوگا۔ اور حالات واقعات جس نہج پر پہنچ چکے ہیں، میرے خیال سے پاکستان کے لیے بڑا دشوار رستہ آ گیا۔ اس کو سیو کیا جا سکتا تھا ناظرین، اگر میری باتیں سن لی جاتی۔ میں ایک چھوٹا اینکر ضرور ہوں، لیکن باتیں بہت پتے کی کرتا ہوں۔ میں نے آپ لوگوں کو بہت سمجھایا، ضدیں چھوڑ دیں، بین الاقوامی سطح کے اوپر اپنی حیثیت کو سمجھیں۔ ہمارا بجٹری خسارہ محصولات سے پورا ہو نہیں پائے گا، مجھے سچ بتا دیے، اس کے لیے کسی کو ہمیں پیسے دینے پڑیں گے۔ کیا وہ پیسے تجارتی خسارے کو پورا کرنے کے لیے ہوں گے؟ یہ $1-2 بلین جو ہمیں کوئی دے گا، کیا اس سے ہمارا ملک چل جائے گا؟ نہیں، ہمیں کوئی ایسا ملک پیسے دے گا جس کے پاس بہت زیادہ پیسے ہوں، اور ہماری دور اندیشی اور اس کی دور اندیشی اس کو یہ بتائے کہ آگے جا کے تعلق کا فائدہ اسے ہوگا۔ کیا کہوں، اب وقت گزرتا چلا گیا، آپ لوگوں نے مناسب نہ سمجھا کو سمجھا جائے۔ زمانے میں کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں اب میں نے کیا بات کرنی۔ اب بات تو یہ ہے کہ زمانے میں جو بھی ہوتا رہے، جیسے میں آپ کو ابتدائیہ میں تمہید میں بتا رہا تھا کہ بجٹ کے متعلق گفتگو کرنا اب بہت زیادہ ضروری ہے، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب طارق یوسف صاحب، جو کہ صدر ہیں KCCI کے، اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس دفعہ ان کی کیا توقعات ہیں، کیا انہوں نے حکومت کے ساتھ بات کی ہے کہ بجٹ میں یہ کیا امیدیں لیے بیٹھے ہیں دل میں، کیونکہ معیشت جو ہے بڑے عجیب قسم کے دور سے گزر رہی ہے، بحرانی کیفیت ہے، حالات بہت خراب ہیں۔ طارق یوسف صاحب آپ کو ویلکم کرتا ہوں شو میں۔ شکریہ۔ اب تو جہاں پر معیشت کھڑی ہے طارق یوسف صاحب، بات یہ ہے کہ کسی سے ڈھکی چھپی اب بات رہی نہیں۔ وہ جو گھر کے راز تھے سب کھل کے سامنے آ گئے، اور جو رہا سہا تھا وہ ہمارے پولیٹیشنز نے کر دیا، جو اس کے بعد بھی کچھ بچ گیا تھا وہ ڈرٹی لینن ہماری عوام نے جا کر واش کر دیا۔ تو اب کیا کہوں میں، کہاں سے شروع کروں؟ بہتر یہی رہے گا کہ آپ ہی بتائیں اب کہ حکومت سچویشن کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ اکنامکلی کیا کر سکتی ہے، اور بجٹ میں آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں۔ یو ہیو بین گوئنگ بیک اینڈ فرو ٹو اسلام آباد اینڈ ٹرائنگ ٹو ٹاک ٹو دا پیپل ہو آر ان دا ہیلم آف پاور، ان کے ساتھ آپ کی کیا بات ہوئی، ناظرین کو بھی بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، بجٹ پروپوزلز
ہم نے اپنا پروپوزل کا ایک سیٹ بنا کے تمام متعلقہ افراد تک بھیج دیا ہے. اس سلسلے میں سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے ہم پرسوں گئے تھے, وہاں بھی ہم نے اس کو ایٹ لینتھ ڈسکس کیا, اور الحمدللہ کراچی چیمبر کے دیے ہوئے پروپوزلس کو وہاں پر عام طور پہ یہ ایکنالج کیا گیا کہ دے آر بیسڈ آن فیکٹس, اور یہ وقت کی ضرورت ہے. تمام باتوں جو بجٹ میں ڈسکس ہونی ہے, جو بجٹ میں آنی ہے, ان سب کو ایک طرف رکھ کے میں سب سے پہلے یہ سمجھتا ہوں کہ معاشی عمل کی کنٹینیوٹی کے لیے اس وقت جو ہمارے ملک میں پاور کی قیمت ہو گئی ہے, وہ شاید سسٹینیبل نہیں ہے ان دی لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری. میں ایک خاص اس بات پہ فوکس کرنا چاہوں. پاور کاسٹ کہیں ایسا نہ ہو کہ نان ورکیبل ہو, ان ورکیبل ہو جائے اور لوگ کارخانے بند کرنے پہ مجبور. ریجنل کمپٹیٹیونیس جو ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن یہ بھی 24 کروڑ عوام کا ملک ہے, اس کی بھی ایک ضرورت ہے. وہ جو کمپٹیٹیو ایج ہے وہ ایکسپورٹ کے لیے ہے, یقیناً ایک ضرورت ہے, لیکن اگر ہم پورے ملک کی طرف نگاہ ماریں تو پاور کی کاسٹ, چاہے وہ گھر کے اندر ہو, چاہے وہ کمرشل اداروں میں ہو, چاہے وہ انڈسٹریل ایریا میں, وہ بہت ہی زیادہ ہو گئی ہے. 40 روپے کے لگ بھگ 1 کلو واٹ آور ہو گیا. لیکن آپ سنیے گا, اس کو ریکٹیفائی کرنے کا ہم نے ایک بڑا منفرد طریقہ نکالا ہے. وہ منفرد طریقہ یہ ہے کہ ہم ڈالر کو اتنا مہنگا کر دیں گے کہ جب سینٹس میں نکالیں گے تو کمپیریٹیولی ہم لوگ جو ہیں وہ بیلنس ہو جائیں گے, اور ہم بزنس مین کو یہ جواب دیں گے کہ صاحب سینٹس میں تو اتنا ہی بن رہا ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ ریجنل پرائسز دیکھیں تو سینٹس میں بھی یہ نہیں ورک آؤٹ ہوتی. اٹ از ناٹ لائک دیٹ, اٹ از ایکچولی ہائی. اور یہی ہمارا کہنا ہے کہ سینٹس میں کمپٹیٹیو ہو جائیں تو کاسٹنگ تو پھر سینٹس میں ہی ہوگی نا مال بیچنے کے لیے, وہ نہیں ہو رہی ہے ایکسپورٹ کے لیے. دوسرا, میں آپ کو ایک بات سیلز ٹیکس کے ضمن میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اور یہ میں سمجھتا ہوں بڑا لہمیہ کا فکر ہے کہ کسی ایک شے کی قیمت اگر پچھلے سال 100 روپے تھی یا 1.5 سال پہلے 100 روپے تھی, میں ریئلسٹک بات کرتا ہوں, اور یہ بات میں نے سینٹ میں بھی کہی, اگر کسی ایک چیز کی قیمت پچھلے سے 18 مہینے میں 100 روپے تھی تو اس پہ جو سیلز ٹیکس کا ایلیمنٹ تھا, چاہے وہ امپورٹ اسٹیج پہ ہو یا لوکل مینوفیکچرنگ پہ ہو یا لوکل سیلز پہ ہو, وہ 17% تھا. یا یوں سمجھ لیجئے کہ 100 روپے کی چیز پہ 17 روپے ٹیکس تھا. یا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک یونٹ یا 1 پاؤنڈ کسی چیز کے 100 روپے کی قیمت تھی, اس پہ 17 روپے ٹیکس تھا. آج وہی ایک یونٹ جب ہم بیچنے جاتے ہیں تو اس پہ 18, اور ڈالر کی ڈیپریشیٹڈ ویلیو کے حساب سے وہ اب چونکہ 100 روپے کی چیز اب 200 روپے کی ہو گئی, تو اس پہ جو ٹیکس انسیڈنس ہے وہ 17 روپے نہیں رہا, اب وہ 36 روپے ہو گیا. ایک عام آدمی کے لیے جو ٹیکس ایلیمنٹ تھا وہ 17 روپے سے بڑھ کر اسی ایک چیز کے لیے وہ 36 روپے ہو چکا. اور اس کے بعد ایڈیشن اور میں کرتا ہوں اپنی بات میں کہ ہمارا جو ٹوٹل ٹیکس ریونیو ان ٹرمز آف پاک روپیز وہ تو ایک ہی جگہ پہ کھڑا ہے. سو ان ادر ورڈز ہماری جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے ڈبل ٹیکس اماؤنٹ ہونے کے باوجود بھی وہیں کی وہیں کھڑی ہے یا آدھی ہو گئی ہے. تو these are the things we have to take into consideration. جب تک معاشی بحران سے یا انڈسٹریل ایکٹیویٹیز سے نکلنے کے لیے بہت سیریس اقدامات نہیں لیے جائیں گے اور پاک روپی کی ویلیو, ڈیپریشیٹڈ ویلیو کو انفلیشن کے ساتھ اگر لنک نہیں کیا جائے گا تو things will become very difficult. اور یہ تو خیر رائٹنگ آن دا وال بھی ایک طرح سے تصور کی جا سکتی ہے. حکومت کے لیے ابھی تک خطرے کی گھنٹیاں اس وجہ سے معاشی بحران کے حساب سے نہیں بجیں کیونکہ دے آر مور فوکسڈ آن پولیٹیکل ایشوز وچ آر آلسو مطلب یہ کہ امپورٹنٹ. لیکن یہ کہ اکنامکلی میں ویسے طارق یوسف صاحب پتہ نہیں آپ مجھ سے اگری کریں نہ کریں, بات یہ کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم ایک ایسی سچویشن میں آ کر ٹریپ ہو گئے ہیں کہ جہاں کوئی دروازہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. وی وونٹ بی ایبل ٹو گیٹ آؤٹ آف دس ایکسیپٹ فار اے کمپرومائز. وہ پھر کمپرومائز اس نوعیت کا ہوگا جس کو ہر شخص 5-6 سال بعد ڈیٹیسٹ کرے گا. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اگر اس کو سنجیدگی سے گورنمنٹ کنسیڈر کرنا چاہ رہی ہوتی تو آئی تھنک اس کے بارے میں بہت زیادہ ڈائلاگ ہو رہا ہوتا. آر یو سینگ دیٹ مچ ڈسکشن
کیا آپ کو فائنانس منسٹر کی کال آئی اس سلسلے میں کہ کچھ ہم کرتے ہیں؟ یا انرجی منسٹر جو ہیں مصدق ملک صاحب، ہی از آلسو انٹیلیجنٹ پرسن، کیا انہوں نے کال کیا آپ کو کہ آپ کا یہ پروپوزل اچھا ہے؟ کیونکہ وہ تو کہہ رہے تھے نا بھی 100 روپے پیٹرول سستا ہو جائے گا، تو وہ شاید میں بھی دے ووڈ لائک ٹو ٹرانسفر دیٹ بینیفٹ ٹو یو. آئی ڈونٹ نو، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. ویل ابھی تک تو ہم پروپوزل جمع ہی کر رہے ہیں، بجٹ کی پریپریشن میں گورنمنٹ لگی ہوئی ہے، ابھی تک کوئی ریورٹ بیک تو نہیں ہوا ہے کسی بھی ایشو پہ، لیکن شاید مے بی وی ول بی ٹیکن آن بورڈ بیفور دا بجٹ. عام طور پہ بجٹ کے بعد میٹنگ ہوتی ہے، لیکن اس دفعہ یہ ایک اچھی بات ہوئی ہے کہ پری بجٹ میٹنگز ہوئی ہیں. they are taking our proposal also. تو ہم نے اپنی طرف سے جو ہونا تھا وہ پیش کر دیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں. ہم نے دیکھیے، میں آپ کو عرض کروں کہ پولٹری فیڈ ہے، میں بیسک والی بالکل بیسک باتیں، پولٹری فیڈ ہے، اٹ از سبجیکٹ ٹو سیلز ٹیکس. اب آپ اس کے ریپرکیشنز دیکھیں. ہمیں ایک عام آدمی کا سوچنا ہے کہ اس کے لیے جو اس کا انفلوئنس آتا ہے، جی جی جی، میں کو سجیسٹ کیا کہ اس پہ سے پولٹری فیڈ کے جو انگریڈینٹ جو امپورٹ ہوتے ہیں اس پہ سے ڈیوٹی ختم کی جائے، سیلز ٹیکس ختم کیا جائے، تاکہ عام آدمی کو، ہمارا جو ٹیکس کا سٹرکچر ہے اس میں کم سے کم ہم عام آدمی کے جو ڈائریکٹ انفلوئنس کرنے والی چیزیں ہیں ان کو تو وڈرا کر لیں. اور بات آپ کی بالکل صحیح ہے، بات آپ کی بالکل صحیح ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ یو ول ہیو ٹو گو 2 tiers. اب ایشو یہ ہے کہ پولیٹیشنز کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بجٹ ہوتا کیا ہے. پتہ نہیں آپ کا انٹریکشن کیسا رہا، شاید پڑھے لکھے لوگ ملے ہوں آپ کو. پولیٹیشنز کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے بجٹ ہے کیا. فائنانس بل کے ڈاکومنٹ پاس ہو گیا، چلو بھائی آئے سے آئے سے نے کوئی نہیں، چپ، ویری گڈ، آئیز ہیو اٹ. اچھا، لیکن بات یہ کہ جو سیکنڈ ٹیئر ہے وہ بیوروکریٹس کی ہے، اور وہ تو آپ تو بیسیکلی ان کے گراہک ہیں اور ان کی دکان ہے. تو دکاندار کہہ کہ گراہک اب میری دکان پہ نہ آئے، ایسا تو ہو نہیں سکتا. تو بیوروکریٹس کو کنونس کرنا زیادہ مشکل ہے. تو آپ مجھے بتائیں یہ 2 tiers کے اندر آپ کس طرح سے کام کریں گے؟ پرابلم یہ آپ کی ٹیکس پالیسی ڈبل ٹیئر ہے. جی دیکھیے، ایسی بات نہیں ہے کہ جو لوگ اقتدار میں بیٹھے ہیں they are unaware of the happenings. I tend to disagree with you. They know their job. صرف صورتحال یہ ہے کہ سلوشن کی طرف ایک کامن اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم کچھ ایسی راہ متعین کر سکیں اس میں ہمارا جو فیڈ بیک ہے، ہمارا جو تجربہ ہے، ہم لوگ تجارت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اس ملک کی بہتری کے لیے استعمال ہو سکے. میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا نہیں ہے. ڈیفینیٹلی دے ہیو دا ویژن، دے نو what they are talking, what they are doing. اس میں کوئی دو باتیں نہیں، لیکن اس کے اندر وے آؤٹس کے اندر اگر ہم شیئر کریں تو یقیناً میں سمجھتا ہوں وہ بڑا بینیفیشیبل ہو. ہاں، وے آؤٹس کے اوپر اب کنسیڈر کرنا ہے، اس کے لیے تو پھر تھنک ٹینک بنانا پڑے گا. تھنک ٹینک بنائے، پھر آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کو لینا پڑے گا، پھر پڑھے لکھے لوگوں کی بات سننی بھی پڑے گی، اور پھر زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ ماننی بھی پڑے گی. اب پرابلم یہ ہے کہ سر ہمارے یہاں ویژن ضرور ہے، میں یہ آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن ہمارے ملک کے اندر اونرشپ نہیں ہے. ان آرڈر فار دس اکانومی ٹو موو فارورڈ، یہ جو ایک رینٹ سیکنگ اپروچ ہے جو پریولیج کلاس کو یہ الاؤ کرتی ہے کہ دے کین ٹیک ایڈوانٹیج آف ایوری ون ایلس، وہ اتنی سیلفش اور سیلف سینٹرڈ ہے کہ نہ کرتے ہوئے بھی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کیا کرتے ہیں کہ ایون وین دے نو دے ڈونٹ ڈو اے سرٹن تھنگ، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ اس میں کوئی خاص نہیں. پر آپ کا آئی ڈونٹ نو آپ کس حد تک ان کو کنونس کر پائے، کیونکہ آپ بہت کنونسنگ آدمی ہیں. مجھ جیسے ڈھیٹ تک کو کنونس کر لیتے ہیں تو ان کو بھی پھر کنونس کر ہی لیا ہوگا کسی نہ کسی چیز پر. جی نہیں، مجھے امید ہے کہ ہمارے پروپوزلز کو آن بورڈ لیا جائے گا، اور بات یہ ہے کہ امید تو پازیٹیو ہی رکھنی چاہیے، اور ہم نے کوئی ناجائز بات نہیں کی ہے. ہم نے وہ بات کی ہے جس میں ملک کی معاشی ترقی اور پہیے کے چلنے کی گارنٹی ہو، جس میں ایک عام آدمی کا بینیفٹ ہو، جس میں ہم یہ محسوس کرتے ہوں کہ اگر ایسا نہ ہوا تو لوگوں کے لیے دشواریاں بڑھ جائیں گی. میں بہت سنسیئرلی بات کہہ رہا ہوں کہ پاور پرائسز آر ویری الارمنگ سچویشن. We have to take it very seriously. ورنہ ایک عام آدمی جو بیچ میں، دیکھیے سبھی بڑے کارخانے والے نہیں ہوتے، لوگوں نے گیریجوں میں بھی فیکٹری لگائی ہوئی ہیں، 400 گز میں بھی لگائی ہوئی. آج اگر وہ 50 روپے کے یونٹ خرید رہے ہیں تو کب تک؟ دیٹس ویری اسینشل. یہ بہت اہم آپ نے نقطہ بتایا ہے. ایک پاور ٹیرف تھا جس کے متعلق ان کی بہت زیادہ کنسرن ہے، اور دوسرا انہوں نے جنرل سیلز ٹیکس کے متعلق بات کی کہ کہاں کہاں چھوٹ دی جا سکتی ہے، ایگزیمپشنز دی جا سکتی ہیں.
اور اس کے علاوہ بھی کچھ نکات ہیں جن کی جانب میں ان کو لانا چاہوں گا. بات کچھ ایسی ہے کہ اوور آل اگر میکرو لیول پر دیکھا جائے, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ تاجر ہر لیول کے ہیں, صرف امیر تاجر تو نہیں ہیں. پرابلم یہ ہے کہ سر ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹیکسیشن کا پروسیس ہے, جو سسٹمز ہیں, دے نیڈ ٹو بی مور ریفائنڈ, تاکہ ون کلک تو میں نہیں کہتا, لیکن ایٹ لیسٹ اینی ون ہو وانٹس ٹو فائل ٹیکس, فائل ریٹرنز اور ڈو تھنگز لائک دیٹ, ایٹ لیسٹ وہ 1 گھنٹے میں اپنا کام کر لے. میں جوڑیا بازار میں جاتا ہوں, کتنے ہی کاروباریوں کے پاس جاتا ہوں, وہ کہتے ہیں صاحب کہ آج بچہ ہمارا کوئی کام ہی نہیں کر رہا, پورا دن بیٹھ کے وہ ریکنسیلیشن کر رہا ہے کہ جو جی ایس ٹی کی رسید ہیں وہ صحیح ہیں کہ نہیں ہیں, مطلب پورا دن لگ رہا ہے. پھر وہاں جا کے بھی جسٹیفیکیشن دے رہا ہے, پھر اگر انہوں نے بلا لیا اپنی ڈسکریشنری پاور میں تو وہاں جا کے صفائیاں بھی پیش کرے گا, پھر تھوڑی سی اور چیزوں پر بھی بھاری رہے گا. اب کیا ہر چیز ٹی وی پر تو نہیں بتا سکتے, لیکن اب تو آپ کو پتہ ہے اس ملک کے اندر جو 9 مئی کو ہو گیا, جو 15 مئی کو ہو گیا, اس کے بعد تو اب کیا چھپانا, ہر بات ہی کی جا سکتی. لیکن نن دی لیس آپ کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹیکس کا اوور آل کلیکشن کا پروسیجر بھی چینج کرنا پڑے گا. دوسرا یہ کہ میری ایمفسس تو کبھی بھی نہیں تھی پچھلی گورنمنٹ نے, آئی ڈونٹ نو 50,000 پہ ٹیکس لگائیں گے, چھوٹے دکانداروں کو تنگ کریں گے, یہ کنسرن تھی ہی نہیں نا. ہر سال سر ایف بی آر نے اپنا ٹارگٹ مکمل کیا ہے. طارق یوسف صاحب, اب آپ منصف بن جائیں تھوڑی دیر کے لیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ صدر ہیں KCCI کے, مجھے یہ بتائیں ہر سال انہوں نے ٹارگٹ اچیو کیا ہے, کہیں اوور اچیو بھی کیا ہے. آپ کی اکانومی تو ابھی بھی ڈول ڈرمز میں, اس کا مطلب ٹیکس کلیکشن تو کبھی پرابلم ہی نہیں تھا, ٹیکس ٹو GDP ریشیو کبھی ایشو ہی نہیں تھا. اگر ہوتا تو آور اکانومی وڈ ہیو بین آن دا رائٹ ٹریک, کوئی فرق نہیں پڑا. اس کا مطلب ٹیکس از ناٹ آور پرابلم, اکنامک گروتھ از, جیسے آپ نے کہا انڈسٹریل ڈیولپمنٹ از. جی دیکھیے, آپ نے میری جو شروع میں نے آپ سے بات عرض کی تھی جی کہ ₹5 میں جو ٹیکس اماؤنٹ ہے وہ ریفلیکٹ نہیں کرتا ہماری اکنامک ایکٹیویٹیز کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو اپنی ڈیپریشیٹڈ ₹5 ویلیو کے ساتھ لنک کر کے نہیں دیکھیں گے, جب ایک چیز ₹100 کی ₹200 کی ہو گئی اور آپ کا ٹیکس اماؤنٹ وہیں کا وہیں کھڑا ہے سال کے آخر میں, تو اس کا مطلب یہ آپ نے آدھا ٹیکس وصول کیا ہے. اب میری بات پہ ذرا غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں. بہت خوبصورت بات کی آپ نے, بہت احسن بات کی. جی جی کہ ایک چیز دگنے دام کی ہو گئی, ٹیکس اس پہ دگنا ہو گیا, سال بھر کا ٹوٹل بھی اتنا ہی رہا. دس از ویری امپورٹنٹ. یس. اور میں آپ سے عرض کروں کہ جو دوسری بات آپ نے کی اس کا جواب یہ ہے کہ I don't want to say specifically what is the percentage in contribution to the national exchequer, what is the number of people. It is virtually negligible. نہ ہونے جیسا ہے. صورت اس بات کی ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ ٹیکس نیٹ کو خوشی کے ساتھ قبول کرے. میں نے پرسوں سینیٹ میں بھی یہ بات کی کہ ہمیں ٹیکس فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کرنا پڑے گا. ہمیں کسی طرح سے بھی گورنمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے. ہم گورنمنٹ ایسا ماحول بنائے جو ہمارے یہاں پاسٹ میں ایک دفعہ ہو بھی چکا ہے, that people voluntarily خود جا کے لوگوں نے اپنے آپ کو ٹیکس نیٹ میں رجسٹر کرایا. اگر ایسا سسٹم ہو جائے تو آپ کے فگرز بدل جائیں گے. یہ بہت ضروری ہے کہ ایک آسان ٹیکسنگ سسٹم جو ہے وہ نافذ ہو لوگوں کو. اب تو ڈیجیٹل کمیونیکیشن کا سسٹم آ چکا ہے. سر میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں, آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, پاکستانی ٹیکس چور نہیں ہیں, یہ غلط کہتے ہیں. ہم خالی فائل اس وجہ سے نہیں کرتے کیونکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ایگزسٹ کر رہا ہے. اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے ہم تھوڑا سا مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. سچ بات یہ ہے کہ پاکستانی ٹیکس چور نہیں ہیں. ہمارے متعلق یہ رائے بنانا, دنیا میں جا کر چرچا کرنا, ہماری قوم کی بے عزتی کرنا کہ ہم ٹیکس چور ہیں, میرے خیال سے یہ ہماری گورنمنٹ کے لوگ کافی دفعہ غلطی سے کہہ دیتے ہیں, کبھی کبھار عمدن کہہ دیتے ہیں, بٹ وی آر ناٹ, ہم ٹیکس چور نہیں ہیں, ہم ٹیکس پے کر رہے ہیں. جی میں تو آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں ٹیکس فرینڈلی انوائرمنٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کرنا پڑے گا, اور وہ ایک میں نہیں ہوگا. جی لوگوں کو شعور آنے میں ٹائم لگے گا کہ بھائی یہ ہماری بہتری میں ہے. اور لیکن سر بیوروکریٹ کی سوچ بڑی فرق ہے. آپ بیوروکریٹ کی سوچ کو نہیں سمجھتے. میں ان کا مائنڈ پڑھتا ہوں,
میں ان کو جانتا ہوں, ان کا جو سوچ ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ صبح میں بچے کو اسکول چھوڑنے گئے, ارے یار یہ امیر لوگ کتنے اچھے اچھے اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں, جبکہ میں بیوروکریٹ ہوں, میری سیلری تو الاؤ نہیں کرتی کہ اتنے اچھے اسکول میں بچے کو پڑھاؤں, لیکن باہر بیٹھ کے میں سوچ رہا ہوں یار ان کے فی بل کو جو ہے نا چیک کرتے ہیں, ان کو پکڑتے ہیں, ہر بندہ جو ہے نا تھانے دار بنا ہوا ہے, یار یہ بندہ ابھی اس کی بیوی باہر سے شاپنگ کر کے آئی ہے, اس کے ٹکٹ پکڑو, اس کے ٹکٹ کتنے ہیں, اس کے ٹکٹ پکڑو, یہ باہر کس طرح سے گیا ہے. یہ جو ایک سوچ ہے نا سر یہ بیوروکریٹس کی سوچ ہے, ان کے ساتھ پرابلم ہے. یہ جہاں گئے بیوی کو دیکھا, اس کی بیوی یار باہر گھوم کے آئی, یار ان کے پاس بڑا پیسہ ہے, ان کے ٹکٹوں کو پکڑو یار, ان کے اسکولوں کو پکڑو. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں طارق یوسف صاحب, آپ ہی کے جو ٹیکس کنسلٹنٹس ہیں جن کو آپ ہائر کر کے فیسیں دیتے ہیں, یہ ان کو یہ گولیاں دیتے ہیں, ابھی تو یہ کر, ابھی ان کو اس طرح سے پکڑ, یعنی دے ایکٹ ایز ڈبل. وہ آپ کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں, آپ سے فیس پکڑ رہے ہیں, ان کو جا کے بتا رہے ہیں اس کو پکڑو. سر یہ چیز ہے, آپ مانے نہ مانے, میں تو مین سٹریم پہ بات کرتا ہوں کھل کے. جی طارق صاحب. میں آپ کروں گے we are discussing budget. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ سوشل ریفارم کی ہے. I think that is another platform. ہاں نہیں آپ کو میں قطعی اس پہ فورس نہیں کرتا, لیکن بات یہ دس از پارٹ آف فائنینس بل, کیونکہ سر فائنینس بل کے اندر یہ بڑا امپورٹنٹ ایک کمپوننٹ ہے کہ آپ ڈسکریشنری پاور کس کو کتنی دے رہے ہیں, اور کیا پالیسی کی پاور آپ پولیٹیشین سے ٹرانسفر کر رہے ہیں بیوروکریٹ. یہ اس میں سٹیک ہولڈر جو ہے, مین ڈائریکٹ سٹیک ہولڈر وہ بزنس مین خود ہے. میرے خیال سے اس کے اندر اگر آپ اگلی دفعہ جب ملتے ہیں لا میکر سے تو ان کو والنٹری اسکیم کے متعلق بتائیں, اور دوبارہ سے بتائیں کہ جس دور کا آپ نے ذکر کیا ہے جہاں لوگوں نے جا کے دوڑ کے اپنے آپ کو رجسٹر کرایا ٹیکس میں, وہ اس لیے کرایا بیکاز دے نیو دیٹ والنٹیرلی دے کوڈ گو اینڈ لسٹ دیم سیلز. اٹ وڈ ناٹ بی اے برڈن آن دیم. کیا کہتے ہیں آپ؟ This will be a repetition of my request. I have already made it before the forum. میں تو خود آپ سے کہہ رہا ہوں, میں پرسوں بات کہہ کر آیا ہوں, سیم ٹو سیم یہی بات ہے کہ آدمی کو گورنمنٹ کی طرف سے آتے ہوئے کسی لیٹر کا خوف نہیں ہونا چاہیے. اس نے جو ریٹرن دیا وہ اپنی بہترین ایبلٹی کے ساتھ دے. اس میں ٹیرفز کنسیڈریشن نہیں, اس میں بے شمار فیکٹرز ہیں جو اس پوائنٹ تک لاتے ہیں. ٹیرف کنسیڈریشن ہے, آپ کے ملک میں ایک ان رجسٹرڈ نان فائلر والی ٹیکنالوجی بھی استعمال ہوتی ہے جو کہ شاید دنیا میں کہیں نہیں ہے. نان فائلر کی ڈیفینیشن باہر ہے, ہمارے یہاں ہے. تو یہ تو ایک میسو ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے سسٹم کو, اور یقیناً اسے بجٹ کا حصہ ہونا چاہیے. کوئی اور نقطہ جو آپ کے ذہن کے اندر حکومت کے لیے ضرورت طلب ہو, کیونکہ دو کے اوپر تو آپ نے ایمفسس کر دیا بڑا اسینشل, ایک جی ایس ٹی کے اوپر, ایک پاور ٹیرف کے اوپر, اور ظاہری بات ہے ٹیکس ریفارم تو نہیں لیکن ایٹ لیسٹ ٹیکسیشن پالیسی کے اوپر. کوئی اور ایسا پریسنگ سبجیکٹ جو آپ کے ممبرز نے آپ کو کہا ہو کہ آپ اسے ہائی لائٹ کروائیں؟ جی یقیناً ایک ایشو اور ہے, جی وہ یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں بارڈر ٹریڈ ہو رہا ہے اس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. جی, اور اس سے بھی ہماری جو لوکل کمپٹیٹیونیس ہے اگینسٹ لیگل امپورٹس وہ بہت متاثر ہو رہی ہے. وی ہیو ٹو ریئلی کیپ اے چیک آن دی بارڈر ٹریڈ بزنس, اور وہ ملک کو ڈیمیج کر رہا ہے. یہ بہت اہم نقطہ آپ نے اس لیے اٹھایا اور بڑا اہم بھی ہے. یہ بیسیکلی سر جب سے انفلیشن بڑھی ہے تب سے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ٹرینڈ زیادہ بڑھ گیا ہے. پہلے یہ لمیٹڈ تھا, لیکن آپ کے ممبران چونکہ ہر قسم کا کام کرتے ہیں, اس میں پرچون کریانے تک کبھی کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس طرح کراس بارڈر ٹریڈ شروع ہو جائے گا. بٹ یو مے بی اویئر دیٹ رائٹ ناؤ ایون ان مارکیٹس, سپر مارکیٹس, you will see that products have come from countries not through proper channel but just have been transported through KPIs or porous borders. تو اس کو انفورس کرنے کے لیے کوئی آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہو کہ will it be solved through enforcement یا should it be solved through some kind of relief and relaxation, کوئی چیز آپ کے ذہن میں ہو؟ بیسیکلی انفورسمنٹ کا ایشو ہے. جی, اور بیسیکلی انفورسمنٹ کا ایشو ہے. جی بات ہے. جی, اور یہاں پر طارق یوسف صاحب آپ کے ساتھ بات کر کے ہمیشہ بڑا آبجیکٹیولی مجھے لرن کرنے کو ملتا ہے, اور میرے خیال آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی میں نے آپ کی تعریف میں کہہ دیا. یقین کریں میں نے آپ کی تعریف میں نہیں کہا. آج بزنس مین ہمارے ہاں آ کر یہ ایلیبوریٹ نہیں کر سکا پوائنٹ کہ جو
पाक रुपी है, इसके अंदर आप कैसे डिटरमिन कर सकते हैं अपने रेवेन्यूज़ को। अगर आपने अपने रेवेन्यूज़ को डिटरमिन करना है, अपने टारगेट्स को मीट करना है, तो उसको PKR के बजाय उस करेंसी के अंदर ट्रांसलेट करें ना, जिस करेंसी के अंदर आपने पे बैक करने हैं अपने फॉरेन लोन्स, जिस करेंसी के अंदर आपने अपनी लाइबिलिटीज़ कैरी कर रहे हैं, आप जिस करेंसी के अंदर आपने अपनी जो इंपोर्ट्स की हैं उनको पे करना है। तो मेरे ख्याल से ये आपने जो बड़ी खूबसूरत बात की है, इसके ऊपर हुकूमत को भी तवज्जो देनी चाहिए। और मेरे ख्याल से मैं अपने पेशकार को भी कहूँगा कि अगले प्रोग्रामात के लिए हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने हम जो यूनिवर्सल करेंसी है उसके अंदर हम आपको ट्रांसलेट करके बताएं कि पाकिस्तान के रेवेन्यूज़ कितने हैं, ताकि एक सही किस्म की तस्वीर हमारे नाजरीन के सामने। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।